یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ تو محض 2 دانت ہیں، آپ کے قدموں پر گر کر اگر جان بھی چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بزرگوں، غزوہ احد میں اسلام کی دوسری جنگ ہوئی ہے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو دوسری جنگ ہوئی تھی، جنگ میدان احد میں، اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی ہو گئے۔ خود کی کڑیوں نے رخسار مبارک، گال مبارک، خود کی کڑیوں نے گال مبارک، رخسار مبارک کو زخمی کر دیے۔ خود کہتے ہیں لوہے کی اس ٹوپی کو جو جنگ کے دوران پہنی جاتی ہے۔ اب تو چونکہ ایسی جنگ ہوتی نہیں ہے، پہلے آمنے سامنے جنگ ہوتی تھی، تیر و تلوار کے ذریعے، نیزوں کے ذریعے سے گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگ ہوتی تھی، وہ جنگ ہوا کرتی تھی۔ تو جب وہ جنگ ہوتی تھی، اس طرح کی جنگ ہوتی تھی، تو اس وقت صحابہ کرام بھی اور دوسرے لوگ بھی جو کفار و مشرکین کے فوج میں ہوتے تھے، وہ لوگ بھی وہ خود یعنی لوہے کی ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جنگ احد میں حاضر تھے، تو اس جنگ میں آپ بھی وہ ٹوپی پہنے ہوئے تھے۔ تو جب کفار و مشرکین نے آپ پر زوردار حملہ کیا تو اس کی وجہ سے وہ خود کی کڑیاں جو ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے گال مبارک، رخسار مبارک پر میں چبھ گئے، اور اس سے آپ کا رخسار مبارک زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر رخسار اقدس سے خود کی کڑیوں کو نکالا۔ یہ کڑیاں اس طرح سے گھس گئی تھی، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے ان کڑیوں کو نکالا۔ پہلی کڑی کو نکالنے لگے تو زور سے پیچھے گر پڑے، یعنی چونکہ وہ شاید زیادہ ہی گھس گئی ہوگی اندر، تو حضرت ابو عبیدہ نے اس طرح سے زور سے کھینچا کہ جب کھینچا تو کڑی نکل تو گئی ایک کڑی، لیکن ابو عبیدہ اپنے جسم کے وزن کو برقرار نہ رکھ سکے اور آپ گر گئے۔ اس کی وجہ سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت مبارک بھی ٹوٹ گیا۔ پھر دوبارہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری کڑی کو کھینچا، تو دوبارہ بھی اس طرح سے زور سے کھینچا کہ آپ اپنے جسم کے وزن کو برقرار نہ رکھ سکے اور گر پڑے، تو آپ کا دوسرا دانت مبارک بھی، یعنی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 دانت وہاں پر ٹوٹ گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ اس وقت گویا ہوئے، بول پڑے۔ کون؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ کیسے جانثار تھے وہ لوگ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی جانوں کو کس طرح سے وہ نچھاور کرتے تھے۔ آج ہم ہیں، سرکار نے فرمایا ہم آنکھ کی نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہیں پڑھتے، خرافات میں، محرم کا مہینہ خرافات میں مبتلا رہتے ہیں، سرکار کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے۔ وہ جانثار تھے، کیسے کہ وہ 2 دندان شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے۔ تو کیا کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو محض 2 دانت ہیں، آپ کے قدموں پر گر کر جان بھی چلی جائے تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا سرکار۔ یہ تو میرے 2 دانت ہی صرف آپ کے خاطر ٹوٹے ہیں، جان چلی جائے تو میرے لیے تو بہت بڑا فخر ہوگا، مجھے یہ بہت بڑا اعزاز حاصل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک دن پروگرام بنایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر ان سے ملاقات کریں۔ حضرت عمر بن خطاب جو اپنے وقت کے امیر المومنین تھے، ان کی خواہش ہوئی کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گھر میں جا کر ان سے ملاقات کریں۔ اس وقت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے وزیر تھے، وزیر خزانہ تھے، وزیر مال تھے، وزیر خزانہ تھے، جس کو آج کی تاریخ میں ہندی میں ہم کہتے ہیں وت منتری، خزانہ جن کے قبضے میں ہوتا ہے سب کچھ، مطلب جو اس کا منتری ہوتا ہے، وت منتری غالباً شاید یہی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اردو میں کہیں گے اس کو وزیر خزانہ۔ انہوں نے کہا امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے خواہش ظاہر کی میں آپ کے گھر میں جا کر آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین مجھے یہ بات پسند نہیں کہ آپ کی آنکھوں کے پیمانے جھلک پڑیں۔ امیر المومنین مجھے یہ گوارا نہیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، مجھے یہ دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کیا، میں تم سے تمہارے گھر میں ضرور ملاقات کروں گا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک جبہ، بکری کی ایک کھال، ایک برتن کھانے پینے کے لیے اور ایک برتن وضو کے لیے تھا۔ اللہ اللہ، وزیر خزانہ ہیں، اتنی بڑی سلطنت کے وزیر، سارا خزانہ آپ کے کنٹرول میں۔ اس وقت ایران، عراق، مصر، شام، بحرین، کویت، دبئی، یہ سارے جتنے ممالک آج الگ الگ ہیں اس وقت ایک تھے، اور ان سارے ملکوں کے امیر المومنین اور خلیفہ اور بادشاہ کہیں تو حضرت فاروق اعظم تھے، اور اتنی بڑی حکومت اور سلطنت کے وزیر خزانہ تھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کے گھر میں کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا تھا؟ بکری کی ایک کھال، ایک جبہ، اور ایک کھانے پینے کے لیے برتن، اور ایک برتن وضو کے لیے تھا۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک خزانچی ہیں، اور گھر میں یہ ساز و سامان۔ آج ہمارے محلے میں، گلی میں ایک ممبر بن جاتا ہے تو اب لوگوں کے مال لوٹ کر اپنا گھر بار، کار، ماروتی، بنگلے، گاڑی، بینک بیلنس مالا مال ہو جاتا ہے 5 سال کے لیے۔ آج آپ آئے دن سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، منترک میں اتنا مال نکلا، کروڑوں چھاپا ڈالا، کروڑوں کا مال، کروڑوں کے نوٹ، گدے بنا کر بچھا کر اس پر سو رہے ہیں جناب، الماریاں بھری ہوئی ہیں۔ یہ وقت کے اپنے اتنے بڑے وزیر خزانہ ہیں، لیکن گھر میں معمولی سی چیز ہے۔ اللہ اللہ، ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اللہ ان کی قبروں پر رحمتوں کے پھول برسائے، اللہ تعالیٰ ان طیب و طاہر نفوس قدسیہ پر رحمت و رضوان کی بارشیں نازل فرمائے۔ بے شک وہ اقوام عالم کے لیے عظمتوں کے جگمگاتے ہوئے مینار تھے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں پر رحمتوں کے پھول برسائے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول تھے، ان کی زندگی سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ان کے سینے میں کس قدر معجزن تھی، دانت ٹوٹ گئے لیکن کوئی پرواہ نہیں، سرکار میں آپ کے قدموں میں جان دے دوں، اس سے بڑھ کر میرا اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ان کے قدموں کے دھول کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی طرح سے محبت اور الفت پیدا فرمائے کہ ہم بھی سرکار کی محبت میں جان دے دیں۔ آمین ثم آمین۔